بخل، عداوت، دشمنی، کنجوسی، بزدلی جیسی بری عادتیں ہمارے فرینڈ سرکل کے اندر ہیں تو بلا شبہ آپ کتنے بھی بہادر ہوں، کتنے بھی اچھے ہوں، کتنے بھی آپ کے اندر خوبیاں ہوں، دھیرے دھیرے وہ خوبیاں ختم ہونے لگیں گی۔ دوستو، یہ میرا بہت ہی اہم مشورہ ہے ہر ایک نوجوان سے جو ابھرتی ہوئی جوانی میں ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ نوجوانوں، ہمارے لیے میدان بہت بڑا ہے، تھوڑے سے کام کرنے کے طریقوں میں چینجنگ لانا ہے۔ نوجوانوں، آپ اپنے حوصلوں کو پست مت کیجیے، مایوسی کا شکار ہرگز مت ہوئیے، اپنے جذبات کو بلند رکھیے، صحیح رخ پہ چلیے، بڑوں سے مشورہ لیجیے، فتنوں کا شکار مت ہوئیے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی خوبیوں کو صحیح جگہ پر لگائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں نوجوان نسل کے لیے ایسی کچھ انمول باتیں، کچھ نصیحتیں، کچھ مشورے رکھنا چاہتا ہوں جو اس وقت میں حالات کے لحاظ سے، موجودہ دور کے تقاضوں کے لحاظ سے اللہ نے کچھ باتیں میرے ذہن میں ڈالی ہیں، وہ آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری نئی نسل ان مشوروں پر چل کے اپنے لاہے عمل کو، اپنی زندگی کے رخ کو طے کرے اور حالات سے ان کو مقابلہ کرنا آئے۔ سب سے پہلا مشورہ اور سب سے پہلی بات، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرنا۔ حالات کے پیچھے اللہ رب العالمین کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو اس بات پر یقین کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے کہ ان حالات کے پیچھے چاہے اچھے حالات ہوں، چاہے برے حالات ہوں، اس میں اللہ کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت اس میں کام کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صاف اور واضح طور پر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو، یعنی تم چاہتے ہو کہ یہ ایسا ہو جائے اور اس کے لیے ساری کوششیں، ساری توانائیاں، طاقت و قوت تم اس میں صرف کرتے ہو، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے خلاف فیصلے میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ اس میں ہماری خرابی ہے، بربادی ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ تمہارے حق میں، تمہارے لیے بہتر ہے۔ جیسا کہ اللہ نے پاک کلام میں فرمایا، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ دوسرا مشورہ، وقت کی قدر۔ ہر پوزیٹیو کام میں اپنی سرگرمیوں کو، مثبت کاموں میں اپنی کارکردگی کو دکھانا، اپنی توانائی کو مثبت کاموں میں لگانا، یہ نوجوانوں کے لیے بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ وقت دو دھاری تلوار ہے، اگر اس کو قیمتی نہیں بنایا تو وقت ہماری زندگیوں کو برباد کر دے گا، ہمیں کسی لائق نہیں چھوڑے گا، اور اگر ہم نے وقت کا صحیح استعمال کیا، وقت کی قدر کی، اس کو پوزیٹیو کاموں میں لگایا، نگیٹیو کاموں سے اپنے آپ کو بچایا، اپنی توانائیوں کو، اپنے وقت کو غلط کاموں سے بچایا، تو دوستوں یہ وقت آپ کے لیے قیمتی جوہر ہوگا۔
ایک ایسی نعمت ہوگی جس کا کوئی بدل نہیں ہوگا۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، اپنے وقت کو صحیح جگہ پر، صحیح کاموں میں، صحیح طرح سے یوز کرتے ہیں، دوستوں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہی لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی اور انسانی تاریخ میں بھی انہی نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، جنہوں نے اپنے وقت کو مثبت اور پوزیٹو کاموں کے اندر لگایا ہے اور صرف کیا ہے۔ وقت کو ایسے کاموں میں لگائیں جس سے اپنی علمی صلاحیت بڑھے، اپنے اندر خوبیاں پیدا ہوں، رذائل سے، برائیوں سے ہم دور رہیں۔ وقت کو ایسے اچھے کاموں میں لگائیں جس سے ہماری چھپی ہوئی صلاحیتیں بروئے کار آئیں اور ہمیں اچھے کاموں کے اندر ہماری صلاحیتیں اجاگر ہوں۔ نوجوانوں، تیسرا مشورہ اور تیسری نصیحت، اچھے دوستوں کا انتخاب، اچھا فرینڈ سرکل، یہ انسان کی زندگی پر بہت ہی اثر ڈالتا ہے۔ انسان کی شخصیت سازی میں، انسان سازی میں دوستوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے دوستوں۔ اس لیے نوجوانوں کو بہت ہی اہم نصیحت ہے یہ، جو ہر ایک نوجوان کو اپنے دل سے چپکا کر رکھنا چاہیے کہ اچھے دوستوں کی صحبت بلا شبہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے اور ہمیں اچھی طرف اچھا رخ دکھاتی ہے، اور برے دوستوں کی صحبت، برا سرکل، فرینڈ سرکل اگر ہمارا خراب ہے، ان کی عادتیں خراب ہیں، ان کی سوچ گھٹیا ہے، ان کی سوچ میں پستی ہے، بخل، عداوت، دشمنی، کنجوسی، بزدلی جیسی بری عادتیں ہمارے فرینڈ سرکل کے اندر ہیں، تو بلا شبہ آپ کتنے بھی بہادر ہوں، کتنے بھی اچھے ہوں، کتنے بھی آپ کے اندر خوبیاں ہوں، دھیرے دھیرے وہ خوبیاں ختم ہونے لگیں گی، وہ بہادری والی صفت، وہ اچھی صفتیں خام ہونے لگیں گی، خراب ہونے لگیں گی۔ اس لیے دوستو یہ میرا بہت ہی اہم مشورہ ہے ہر ایک نوجوان سے جو ابھرتی ہوئی جوانی میں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا فرینڈ سرکل بہت سوچ سمجھ کر بنائے، کن لوگوں سے دوستی کر رہا ہے۔ پہلی چیز، ان کی عادتیں کیسی ہیں، ان کے اندر رذائل تو نہیں ہے، خرابیاں اور خبائث اور گندی عادتیں تو نہیں ہیں، ان کی فکر کیسی ہے، ان کی فکر کے اندر اللہ، اس کے رسول کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے کہ نہیں۔ میرے دوستوں اور نوجوانوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی شخصیت سازی میں فرینڈ سرکل کو اچھا سے اچھا بنائیں، تبھی ہماری شخصیت اچھی بن سکتی ہے۔ ایک اور مشورہ دوں گا نوجوانوں آپ تمام ہی کو، کہ اپنے کاموں میں اسلام کی خدمت، انسانیت کی خدمت، اس کو ضرور لے کر آئیں۔ اپنی ایک سوچ بنائیں کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ اچھا سے اچھا کر رہے ہوں، اور یہ تبھی ہوگا جب ہمارا فرینڈ سرکل اچھا ہوگا۔ چوتھا مشورہ، اپنے مقصد کو، اپنے ٹارگیٹ کو، اپنے ایم کو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ ہر نوجوان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو اگر وہ اچھا مقصد ہے تو فبیہا بہت اچھی بات ہے، اور اگر اس کا مقصد غلط ہے تو اس کو بڑوں کے مشورے سے اس کو صحیح کرو، اور پھر اس کو حاصل کرنے میں اپنی تمام توانائیاں، تمام صلاحیتیں جھونک دو، اسے حاصل کرنے میں تمام اپنی صلاحیتوں کو لگا دو۔ اپنا مقصد رکھو، اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے،
اور زندگی کا مقصد میں آپ کو ان اشعار کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دوستوں، ہر ایک مسلمان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے ہر زمانے کے اندر طریقہ کار، کام کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے زمانے میں اپنے مقصد کو ترقی دینے کے لیے اس زمانے کے کام تھے۔ آج کے دور کے اندر تعلیم، ہنر، اچھا مشورہ، مانوتا، انسانیت کی خدمت، اسلام کو صحیح انداز میں پیش کرنا، اپنے اندر علمی صلاحیت پیدا کر کے اسلام کی تعلیمات کو غیروں کے سامنے اچھی طریقے سے پیش کرنا، اور پریکٹیکلی زمینی طور پر ان کے ساتھ میں اسلامی تعلیمات، ان کے سامنے اسلامی تعلیمات کو رکھنا، ان کے ساتھ اسلامی اخلاق کے ساتھ میں پیش آنا۔ نوجوانوں، ہمارے لیے میدان بہت بڑا ہے۔ تھوڑے سے کام کرنے کے طریقوں میں چینجنگ لانا ہے۔ وہ چینجنگ یہ ہے کہ ہمارے فرینڈ سرکل سے، مثال کے طور پر ہمارا بھی بگڑتا ہوا ماحول ہے، نوجوانوں کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے، نوجوانوں کے ساتھ کوئی ایم نہیں ہے، سامنے کوئی ایم نہیں ہے، تو ان کی ساری صلاحیتیں، خوبیاں غلط کاموں کی طرف لگ رہی ہیں۔ اگر ان صلاحیتوں کا رخ موڑ دیا جائے، ایک ایسا جم کھولا جائے، ان نوجوانوں کو نوجوان چندہ کریں، بستی کے اندر چندہ کریں، اور چندہ کرنے کے بعد اچھی خاصی رقم کو جمع کریں، جب تک کوئی جگہ خرید نہیں پا رہے ہیں تو کرائے سے لیں، معمولی سے معمولی فیس رکھیں، اور اس میں نوجوانوں کو جوڑیں اور ان کو اپنی توانائی، اپنی طاقت و قوت بنانے کی فکر کریں۔ تو اس طریقے سے بھی کام کیے جاتے ہیں کہ اس طرح سے بھی انسانیت کی خدمت ہے، اور نوجوانوں کو اپنے فرینڈ سرکل کو مضبوط بنانے کے لیے یہ بھی طریقے۔ قوم میں کوئی منع نہیں کرے گا دوستوں، قوم میں ایسے اچھے کاموں کے لیے کوئی نہیں روکے گا۔ تھوڑی بہت رکاوٹیں، تھوڑے بہت الزامات آتے ہیں، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ میں بڑھیے، اللہ ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اخلاص کے ساتھ میں بڑھتے جائیے۔ اپنے برادران وطن، اپنے ہندوستان کے برادران وطن، غیر مسلم بھائی بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ ایک جگہ ابھی آپ نے سنا ہے، رتلام کے اندر ایک شاندار جم کھولا انہوں نے، جو نوجوان نسل بگڑ رہی ہے، گٹکوں میں، تمباکو میں، شراب نوشیوں میں، غلط کاریوں میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ ان جسمانی صلاحیتوں کو کیسے بچا سکیں اور کس طریقے سے ترقی دے سکے۔ جب ہمارے برادران وطن کر رہے ہیں تو ہمیں تو اسلام اس سے زیادہ ترغیب دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ مانوتا کی، انسانیت کی اس طرح سے بھی خدمتیں کی جاتی ہیں۔ نوجوانوں، آپ اپنے حوصلوں کو پست مت کیجیے، مایوسی کا شکار ہرگز مت ہوئیے، اپنے جذبات کو بلند رکھیے، صحیح رخ پہ چلیے، بڑوں سے مشورہ لیجیے، فتنوں کا شکار مت ہوئیے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی خوبیوں کو صحیح جگہ پر لگائیے۔ اللہ رب العالمین یہ وقت کی قدر اور یہ مشوروں پر کام، یہ نصیحتیں اور یہ مشورے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں، اللہ صرف ہماری دنیا ہی نہیں بنائے گا، اللہ صرف ہماری جسمانی صحت ہی نہیں بنائے گا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم انشاءاللہ سرخ روح ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Oh